ہم نے اسی طرح اپنی قدرت سے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو، جب ان کے معاملے میں لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو اور زیادہ تفتیش نہ کرو، ان کا پروردگار ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کی رائے ان کے معاملے میں غالب رہی، انہوں نے کہا ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور ان میں سے کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، بالکل اٹکل پچو، اور کچھ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، ان کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ اے پیغمبر تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو، الا یہ کہ ٹالنے کے لیے کچھ کہنا پڑے، اور نہ ان کے متعلق ان میں سے کسی سے پوچھو۔ اور دیکھو کسی معاملے کے لیے یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہاں اس صورت میں کہ اللہ چاہے۔ اور جب تم بھول جاؤ تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اسی طرح کہیں گے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال اس پر مزید بھی۔ کہہ دو ان کے رہنے کی مدت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، زمین اور آسمانوں کا غیب اسی کے علم میں ہے۔ کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں ہے، اور اپنے اختیار میں وہ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور تمہارے پروردگار کی جو کتاب تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اسے لوگوں کو سنا دو۔ خدا کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، تم ان سے ہٹ کر کچھ چاہو گے تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے۔ تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو اپنے پروردگار کی رضا جوئی میں صبح و شام اس کو پکارتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی رونق کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور تم ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کرو جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے ہیں، اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں، اور جن کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ ان سے کہو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، تو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ البتہ یاد رکھو کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے سراپردے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، وہ چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھے طریقے سے عمل کریں۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے، اس طرح کہ ان کے پاؤں تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ سندس اور استبرق کی سبز پوشاک پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے اس میں بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ۔ تم ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی کے قطعے رکھ دیے تھے۔ دونوں باغ خوب پھل لاتے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، اور ان کے بیچ بیچ میں ہم نے ایک نہر دوڑا دی تھی۔ اس کے پھلوں کا موسم ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میرا جتھا بھی زبردست ہے۔ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ تاہم میں اگر اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی گیا تو جہاں لوٹ کر جاؤں گا اس سے بہتر جگہ ہی پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے
پھر تم کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا۔ تم جو چاہے کہو، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تم جب اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا؟ اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تم مجھ کو دیکھتے ہو کہ میں مال و اولاد میں تم سے کم ہوں، تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیج دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اس کو کسی طرح پا نہ سکو۔ چنانچہ یہی ہوا، اور اس کا سارا پھل عذاب کے پھیر میں آ گیا۔ سو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس کا بدلہ لے سکتا تھا۔ اس وقت سارا اختیار صرف خدا برحق کا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی کا اجر بہتر ہے، اور جس انجام تک وہ پہنچائے وہی سب سے اچھا انجام ہے۔ یہ جس پر ریجھے ہوئے ہیں انہیں اس دنیاوی زندگی کی مثال سناؤ۔ یہ ایسی ہے جیسے پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے بارش برسا کر اتارا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہوئیں، پھر چورا ہو کر رہ گئیں، جسے ہوائیں اڑاتی پھری ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مال اور بیٹے اسی دنیاوی زندگی کی رونق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے ہاں اجر کے لحاظ سے بہتر وہ اعمال ہیں جو اچھے اور باقی رہنے والے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ ان سے امیدیں وابستہ کی جائیں۔ اس دن کا خیال کرو جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل عریاں ہو گئی ہے، اور ہم ان کو لاجمع کریں گے، پھر ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، اور سب صفے باندھے ہوئے تیرے پروردگار کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ تم ہمارے پاس آ گئے نا، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ اس وقت اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسا دفتر ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات اس نے لکھنے سے چھوڑی ہے نہ بڑی۔ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا سب اپنے سامنے حاضر پایا، اور تیرا پروردگار اس دن کسی پر کوئی ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بنا رہے ہو؟ درا حال ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے یہ ظالم اختیار کر رہے ہیں۔ یہ ان کو میرا شریک ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ میں نے ان شیطانوں کو نہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرتے وقت بلایا تھا، اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت بلایا تھا۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں۔ یہ اس دن کیا کریں گے جس دن خدا کہے گا کہ اب ان کو پکارو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، سو ان کو پکاریں گے، مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے۔ ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا حائل کر دیں گے، اور یہ مجرم اس کی آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اسی میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی تنبیہات طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو ان لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگنے سے یہی چیز روک رہی ہے کہ اگلوں کا معاملہ ان کے لیے بھی ظاہر ہو جائے یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ انہیں بتاؤ کہ رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ بشارت دیں اور خبردار کر دیں۔
اور ان منکروں کا حال یہ ہے کہ باطل کی مدد سے کٹ حجتیاں کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھائیں، اور میری آیتوں کو انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے، اور اس چیز کو بھی جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لیں اور اپنے ہاتھوں کی کمائی بھول جائیں جو آگے بھیج چکے ہیں۔ ان کے دلوں پر ہم نے اسی کے سبب سے پردے ڈال دیے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ اس کو نہ سنیں۔ تم ان کو کتنا ہی ہدایت کی طرف بلاؤ، یہ اس حالت میں تو ہرگز کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ان کے اعمال کی پاداش میں انہیں اسی وقت پکڑنا چاہتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ جب آ جائے گا تو یہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ یہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب ان کے لوگ ظالم ہو گئے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ان کے مقابل میں صبر کرو اے پیغمبر، اور اس کے لیے وہ واقعہ سامنے رکھو جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا اسی طرح سال ہر سال چلتا رہوں۔ سو جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنے ناشتے کی بھنی ہوئی مچھلی بھول گئے، اور اس نے دریا میں سرنگ لگا کر اپنی راہ لی۔ پھر جب آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تکان ہو گئی۔ شاگرد نے کہا کیا عرض کروں، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اسے یاد رکھوں، اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ تلاش کر لی۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے لوٹے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں گے۔ اس نے جواب دیا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جو چیز تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ بالآخر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب ایک جگہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کر ڈالی ہے۔ اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا میں جس چیز کو بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کیجیے، اور میرے معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ فرمائیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب راستے میں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس نے لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے۔ اس پر دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا کھلانے کو کہا، مگر انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو اس نے وہ دیوار کھڑی کر دی۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے۔ اس نے کہا اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں ابھی ان باتوں کی حقیقت تمہیں بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔
اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے، سو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، یہ دفینہ اسی نے رکھا تھا، سو تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا دفینہ خود نکالے، یہ تیرے پروردگار کی عنایت سے ہوا، اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا ہے، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ تذکرہ ابھی تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا اور اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ پھر اس نے ایک مرتبہ ایک مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے سورج کو دیکھا کہ ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یہ تیرے اختیار میں ہیں کہ چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اس کو سخت سزا دے گا۔ اس کے برخلاف جو ایمان لائے گا اور اچھا عمل کرے گا اس کے بدلے میں اس کے پروردگار کے پاس بھی بھلائی ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ آسان کریں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ تک پہنچا تو اس کو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یہ اسی طرح ہوا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اسے ہم خوب جانتے تھے۔ اس نے پھر ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان ایک درے تک پہنچا تو ان کے اس طرف اس کو ایسے لوگ ملے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اخراجات کا بندوبست کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے پروردگار نے میرے اختیار میں دے رکھا ہے وہی بہت ہے، تم البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کیے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی سلیں لا دو۔ چنانچہ وہ فراہم کر دی گئیں، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا تو کہا کہ دھونکو، حتیٰ کہ جب اس کو آگ کر دیا تو حکم دیا کہ لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈیل دوں۔ سو یہ ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج و ماجوج اب نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، پھر جب میرے پروردگار کے وعدے کا ظہور ہوگا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے۔ اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا، اور اس طرح ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ اس دن ہم دوزخ کو ان منکروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ سننے کی تاب نہیں لاتے تھے۔ پھر کیا یہ منکرین اس خیال میں ہے کہ میرے بندوں کو یہ میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں؟ یہ محض خوش فہمی ہے، ایسے منکروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی تمام سعی و جہد دنیا کی زندگی میں عکارت ہو گئی، اور وہ اسی خیال میں رہے
کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہوئے۔ اب قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے، ان کا بدلہ یہی جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی اٹھنا نہ چاہیں گے۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ میرے پروردگار کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی نشانیاں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ ان سے کہو تم کس سے نشانیاں مانگتے ہو؟ میں بھی تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، سو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مریم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ کاف ہا یا عین صاد ہے۔ یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا جب اس نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا۔ اس نے عرض کیا، میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے پروردگار، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، سو اپنے پاس سے تو مجھے ایک وارث عطا فرما دے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی، اور میرے پروردگار تو اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نذیر نہیں بنایا ہے۔ اس نے عرض کیا، پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں؟ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ میں اس سے پہلے تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا نے کہا، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیجئے۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے جبکہ تم بالکل تندرست ہوگے۔ چنانچہ محراب عبادت سے نکل کر وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا، پھر اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ بشارت پوری ہوئی، چنانچہ وہ بچہ سن رشد کو پہنچا تو فرمایا، اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو۔ ہم نے اس کو بچپن ہی میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر لینے کی صلاحیت سے نوازا اور خاص اپنی طرف سے سوز و گداز اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ نہایت پرہیزگار اور اپنے والدین کا فرما بردار بھی تھا، سرکش اور نافرمان نہیں تھا، اور اس پر سلامتی کی بشارت تھی جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تھا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے آدمی کی صورت میں نمودار ہو گیا۔ مریم نے اسے دیکھا تو بول اٹھی کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو۔ اس نے کہا، میں تمہارے پروردگار ہی کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ میں کبھی بدکار رہی ہوں۔ اس نے کہا، اسی طرح ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ ہم یہ اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا پیغمبر ہو
اور اس لیے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ بات طے کر دی گئی ہے۔ سو مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی اور بیت المقدس سے نکل کر اس حمل کو لیے ہوئے سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے تنے کے پاس لے آئی۔ اس وقت سخت بے بسی کی حالت میں اس نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اس پر مریم کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پائیں سے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ سو کھاؤ پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر کوئی آدمی دیکھو کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نذر مان رکھی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی۔ انہوں نے دیکھا تو کہا، مریم تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہی بتائے گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے۔ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ۔ اس کے بارے میں اصل حقیقت جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، خدا کو شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اور بچے نے کہا، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ مسیح کی تعلیم تھی۔ پھر اس کے ماننے والوں کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا۔ تو اب ان کے لیے جنہوں نے ان حقائق کا انکار کر دیا ہے ایک ہولناک دن کی حاضری کے باعث خرابی ہے۔ کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اے پیغمبر، انہیں حسرت کے اس دن سے خبردار کر دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت تو یہ غفلت میں پڑے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث بالآخر ہم ہی ہوں گے، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور اللہ کا نبی تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب آ پکڑے گا اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا، اس لیے تم اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، پھر آپ کو میرا سلام ہے، میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر آپ کی رائے یہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، اور ان کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں۔ میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گیا اور ان کو بھی
جنہیں وہ خدا کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے حصہ ارزانی کیا، اور ان کو اونچے درجے کی سچی اور پائیدار ناموری عطا فرمائی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک برگزیدہ شخص اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے مقدس کنارے سے آواز دی اور اس کو اپنے قریب بلایا۔ ہم اس سے کچھ راز کی باتیں کر رہے تھے، اور اپنی عنایت سے اس کے بھائی ہارون کو ہم نے نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دے دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی راست باز اور نبی تھا، اور ہم نے ابراہیم کی طرح اس کو بھی اونچے مرتبے تک پہنچایا تھا۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا تھا۔ ان کو جب خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، سو ان قریب وہ اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں جن کا خدائے رحمان نے اس دنیا میں اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اس کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ وہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، ان کے لیے وہاں سلام ہی سلام ہوگا، ان کا رزق صبح و شام اس میں مہیا ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ہم کو معلوم ہے محمد کہ تم ہمارے لیے منتظر رہتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم ہی سے اترتے ہیں۔ ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ بھی جو اس کے درمیان ہے۔ تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، سو اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اس سے پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ سو تیرے پروردگار کی قسم، ہم ان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے اور ان کے شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ مجرموں کی طرح یہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہم ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر دیں گے جو خدائے رحمان کے مقابل میں سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے بنے رہے۔ پھر ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر جاننے والے بھی ہم ہی ہوں گے جو سب سے زیادہ مستحق ہوں گے کہ جہنم میں جا پڑیں۔ خدائے رحمان کے مقابل میں اکڑنے والوں، تم میں سے ہر ایک کو اس میں لازماً داخل ہونا ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، اے پیغمبر، جس کو پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈرتے رہے، اور ان کو جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے اسی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ منکرین ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ، ہم دونوں گروہوں میں سے کون اپنے مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چھوڑی ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے کہیں بڑھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں ان کے معاملے میں خدائے رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراز کرے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تو اس وقت خوب جان لیں گے
کہ کس کا درجہ برا اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والے اچھے اعمال تیرے پروردگار کے نزدیک اجر کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور مآل کار کے لحاظ سے بھی۔ پھر تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور جس کا دعویٰ ہے کہ میں آخرت میں بھی اسی طرح مال و اولاد سے ضرور نوازا جاؤں گا؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے، اور اس کے اس ادعا کے باعث اس کے حق میں عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور وہ جن چیزوں کا مدعی ہے اس کے وارث ہم ہو جائیں گے، اور وہ ہمارے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشت پناہ ہوں۔ ہرگز نہیں، وہاں کوئی پشت پناہ نہ ہوگا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں، سو ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، ہم تو بس ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ انہیں یاد دلاؤ جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ اس دن انہیں کوئی سفارش لانے کا اختیار نہ ہوگا مگر جس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، کہ تم نے بڑی ہی سنگین بات کہی ہے۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے کہ لوگوں نے خدائے رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کی ہے۔ رحمان کو شایع نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب رحمان کے حضور بندوں ہی کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا حاضر ہوگا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان قریب خدائے رحمان ان کے لیے اپنے حضور میں مہر و محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ سو اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اسی لیے سہل اور موزوں بنا دیا ہے کہ تم ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے بشارت دو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور ان ہٹ دھرم لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دو۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کی آہٹ پاتے ہو یا کسی کی بھنک کہیں سنتے ہو؟ طٰہٰ، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈریں۔ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور تمہارے اوپر ان اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہی رحمان، وہ اس کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے۔ تم چاہے اپنی بات علانیہ کہو یا چپکے سے کہو، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے؟ جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ سی دکھائی دی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی، اے موسیٰ، یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم طوبیٰ کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔
لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو، اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے تم کو نماز سے روک نہ دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے کچھ دوسرے کام بھی ہیں۔ فرمایا اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ اس پر موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ فرمایا اس کو اٹھا لو اور ڈرو نہیں، ابھی ہم اس کو ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ پہلے تھی، اور اپنے ہاتھ کو ذرا تم اپنے بازو کی طرف سکیڑو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، ایک دوسری نشانی کے طور پر، یہ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اچھا اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، اور میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے تو میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں، بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا تمہاری درخواست منظور ہوئی ہے موسیٰ، اور یاد کرو ہم تمہارے اوپر ایک مرتبہ اور بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام کی تھی جو اس وقت تمہیں وحی کی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے کہ اس کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا تاکہ وہ بھی شفقت کے لیے مجبور ہو جائے اور تاکہ تم میری نگرانی میں پالے جاؤ۔ اس وقت جب تمہاری بہن اجنبی بن کر بار بار جاتی پھر ان سے کہتی تھی کہ تم کہو تو میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں، اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو غم نہ رہے۔ اور یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی اور تم کو خوب خوب جانچا، پھر ہماری عنایت سے تم کئی سال مدین کے لوگوں میں رہے، پھر ٹھیک ایک اندازہ کیے ہوئے وقت پر یہاں پہنچ گئے ہو اے موسیٰ، اور اب ان سب مراحل سے گزار کر میں نے تمہیں اپنے اس کار خاص کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ مصر پہنچے تو ارشاد ہوا تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، سو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا میرے عتاب سے ڈرے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ اس کو سنتے ہی وہ ہم پر زیادتی کرے یا اس کی سرکشی کچھ اور بڑھ جائے۔ فرمایا اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، سو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو ستاؤ نہیں، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور یہ پیغام بھی کہ سلامتی انہی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کریں، ہم کو وحی کی گئی ہے کہ ان پر البتہ عذاب ہے جو جھٹلائیں اور منہ موڑیں۔ انہوں نے یہی بات آ کر کہہ دی تو فرعون نے پوچھا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ اس نے جواب دیا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ فرعون نے کہا پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا
اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکال دیں اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کی گوناگوں قسمیں پیدا کر دیں، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، اس کے اندر عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ تم اگر سمجھو تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، اس پر بھی وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہیں مانا۔ اس نے کہا، موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرو؟ یہی بات ہے تو ہم بھی تمہارے مقابل میں ایسا ہی جادو لے کر آ جائیں گے۔ سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا لو، کوئی بیچ کی جگہ، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم کرو گے۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ اس کے لیے لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے۔ یہ بات طے ہو گئی تو فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے، پھر مقابلے پر آ گیا۔ اس دن جب لوگ جمع ہوئے تو موسیٰ نے مقابلے سے پہلے انہیں تنبیہ کی، فرمایا، شامت کے مارو، اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ یاد رکھو، خدا پر جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا ہے۔ اس پر وہ اپنے اس معاملے میں باہم بحثہ بحثی اور چپ کے مشورے کرنے لگے۔ بالآخر انہوں نے کہا، یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے اس مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ سو اپنی سب تدبیریں اکٹھی کر لو، پھر متحد ہو کر ان کے مقابلے میں آؤ، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ آج وہی کامیاب رہے گا جو غلبہ پالے گا۔